پہلے تو آپ نے دنیاوی تعلیم سے شروع کیا سلسلہ؟ جی ہاں، پہلے تو میں مطلب کہ ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس کے بعد جو مطلب کہ دین کی طرف راغب ہوا۔ صحیح۔ وہ بھی والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہوا کہ یہ مطلب کہ والدین جو ہیں یہ 74 تقریباً جو ہیں حج پر گئے ہیں، تو والد صاحب نے بالخصوص اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی دعا کی، اور ہم بھائی جو ہیں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ صحیح۔ وہ کڑتے تھے، بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، محنت کرتے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ دعائیں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کے نتیجہ میں جو قبول ہوئیں، تو ہم بھائی جو ہیں وہ خود بخود نمازی بن گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوا۔ بس میں نماز کی طرف راغب ہوا تو جو مسجد مبارک ہے ہمارے گھر کے سامنے، جس میں آج کل خطیب ہوں، 11 تب سال۔ آپ اہل حدیث ہو چکے تھے؟ نہیں، جب میں نے نمازیں شروع کی ہیں تو اس کے بعد جو ہے مولانا عبداللہ اصغر صاحب جو اس وقت شیخ الحدیث ہیں مدرسہ دارالحدیث کے، ابھی بھی ہیں وہ؟ ابھی بھی ہیں، حیات ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو وہ جو ہیں وہ امام صاحب بھی تھے اور ہمارے استاذ تھے کہ ہم نے ان سے قرآن مجید پڑھا تھا۔ وہ ہمارے تقریباً تمام بھائیوں کے اور آگے بھائیوں کے بچے، بہنوں کے بچے، سب کے استاذ ہیں وہ مولانا عبداللہ اصغر صاحب۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ساہیوال ڈویژن میں ان جیسا کوئی لائق، فائق، ذہین، فتین آدمی نہیں ہے، علوم و فنون میں بہت ماہر آدمی، لیکن گمنام ہے، صحیح، مٹے ہوئے آدمی ہیں، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، 12 سال کی عمر سے وہ تہجد گزار ہیں۔ تو والد صاحب ان کے جو ہے ایک مثالی شخصیت تھے، بڑے نیک متقی پرہیزگار تھے، بڑا نام ہے ان کے والد صاحب کا، جن لوگوں نے ان سے فیض پایا، بڑے ان کے عجیب و غریب واقعات ہیں ایمان افروز۔ تو بس انہوں نے ایک دن کہا کہ یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ والی نماز نہیں ہے۔ صحیح۔ تو میں نے پوچھا کون سی ہے رسول اللہ والی نماز؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ مشکوٰۃ شریف لے آئے، ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو ہے وہ انہوں نے پوری پڑھ کے سنائی، اور پھر مجھے نماز کا طریقہ بھی بتایا۔ میں نے ویسی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ بس وہ میں جذباتی آدمی تھا، جو بڑے بھائی تھے وہ ذرا ٹھنڈے مزاج کے تھے، ان کو بھی انہوں نے بتایا، انہوں نے ویسے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے گھر میں آگے بیان کر دیا کہ جی ہم تو ایسے نماز پڑھتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں۔ وہ والد صاحب تو بڑے متشدد تھے، اس وقت پتہ چلا کہ یہ دیوبندی ہے اور مطلب کہ متشدد ہیں۔ ویسے کام سارے بریلویوں والے کرتے تھے، صحیح، جو رسومات ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں، سارے کام کرتے تھے۔ تو وہ اتنی شد و مد سے انہوں نے مخالفت شروع کر دی کہ ہر روز گھر میں جو ہے وہ مطلب اختلاف، جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ ہم بھی بے سمجھ تھے، علم نہیں تھا۔ کتنی ایج کتنی تھی تب آپ؟ میری ایج آپ اندازہ لگا لیں کہ ایف ایس سی کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ایج ہوگی، 76 کے اینڈ کی بات ہے۔ ہاں، تو 76 کے اینڈ تو میری مطلب کہ 3/1/58 کی پیدائش ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں وہ 18 سال۔ تو آج کل تو 18 سال کے بچے کو موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے۔ وہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماحول ہی ایسا دیا ہے، کچھ معروضی حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ ویسے تو میرا بیٹا جو ہے خزیمہ، وہ پڑھتا رہا مہنتا والا میں، اس کو ہم نے موبائل نہیں لے کے دیا۔ جب وہ یونیورسٹی میں گیا اسلام آباد تو پھر ہم نے اس کو موبائل لے کے دیا، کہ وہ ضرورت تھی، مجبوری تھی، ورنہ اس وقت تک اس کے پاس سادہ موبائل بھی نہیں تھا بٹنوں والا۔ کوشش تو کی ہے۔ اب یہ میرا بیٹا ہے قطبہ، سب سے چھوٹا بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے پاس بھی موبائل نہیں ہے۔ اب یہ مطلب کہ ایف اے کا اسٹوڈنٹ ہے، قرآن حفظ کیا، سارا کچھ تھی، اس کی عمر جو ہے میرا خیال 20 سال کے قریب تو ہوگی۔ شیخ اس کے بعد پھر آپ اختلافات شروع ہو گئے؟ اختلافات شروع ہوئے تو والد صاحب کے اصل میں نا 2 دوست تھے دیوبندی، بڑے ریجڈ قسم کے، تو وہ مسجد میں آتے تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ مطلب کہ بات چیت چھیڑتے اور ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اختلاف۔ تو وہ جا کر کے والد صاحب کو دکان پر باقاعدہ رپورٹ کرتے، تو والد صاحب آتے ہی غصے میں وہ گھر میں جو ہے مطلب وہ اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیتے۔ یہ اس طرح سے معاملہ چلتا رہا، اور پھر ہماری آپس میں تکرار، اور پھر جو ہے ان کے سامنے مطلب کہ دلائل پیش کرنا، تو مجھے بار بار مولانا عبداللہ صاحب سے مراجعت کرنا پڑتی تھی حوالے کے لیے، کسی بات کے لیے۔ اس بات نے جو ہے میرے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ مجھے باقاعدہ طور پر جو ہے مطلب کہ خود علم حاصل کرنا چاہیے۔